یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دجال اتنا بڑا فتنہ ہے اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے یہ، تو پھر آخر اس کا قرآن میں ذکر ہے یا ذکر نہیں ہے؟ کچھ عقل پرست یہ کہہ کر کے دجال کا انکار کر دیتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم دجال کو نہیں مانتے۔ اہل قرآن ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن میں گرچہ ذکر نہیں ہے لیکن اس سے اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین کی دوسری وہی حدیث ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں اور حدیث بھی کہتے ہیں، اس میں دجال کا ذکر تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں متواتر روایات موجود ہیں، لہذا اس پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن سے جس طریقے ثابت چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے حدیثوں سے جو چیز ثابت ہو جائے اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم میں دین اسلام کی ہر چیز کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی ایمان اور عمل کے لیے قرآن میں کسی چیز کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ قرآن میں اصول اور مبادی بیان کر دیے گئے ہیں، تفاصیل اور جزیات آپ کو احادیث کے اندر ملیں گی، اور ایسے بے شمار مسائل ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے بلکہ حدیثوں کے اندر ہے۔ قرآن میں اللہ نے نہیں بیان کیا، اللہ رب العالمین اپنے نبی وحی کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے بیان کرایا، لہذا دونوں وحی ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ وحی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ جیسے قرآن وحی ہے ایسے حدیث بھی وحی ہے، اور قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں بہت ساری باتیں دی ہیں، قرآن بھی دیا ہے اور حدیثیں بھی دی ہیں، اور بہت سارے مسائل اور باتیں اور حکام اپنی حدیثوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ قرآن کی تفسیر ہمارے نبی نے حدیثوں کے ذریعے سے کی ہے، حدیث قرآن کا بیان ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے حدیث کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی حدیث کا انکار کرے، کہے ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ قرآن کا بھی منکر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی منکر ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور نبی جو کچھ دے اس کو لینے کا حکم دیا، جس سے منع کر دے اس سے دور رہنے کا حکم دیا، اور یہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ قرآن کے بیان کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے معنی کو بیان کیا، حدیثوں کے ذریعے سے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا کہ اس کی تفسیر ہے، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے، آپ نے عمل کے ذریعے سے، اقوال کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ لہذا جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے حدیث کے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لانے کے لیے قرآن میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو اہل بدعت ہیں، یہ جو اہل قرآن ہیں، وہ اہل قرآن بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اگر قرآن صرف کافی ہو جاتا تو نبی کو دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور میں صاف کہتا ہوں، جو نبی کی حدیثوں کا انکار کر دے وہ نبی کی نبوت کا بھی انکار کر دیتا ہے، جو نبی کی نبوت کا انکار کر دے وہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا۔ قادیانی بھی نبی کی نبوت کے اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے، لیکن اہل قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں اور تمام باتوں کا انکار کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو قرآن میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کی ہیں، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صراحت کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ اشارتاً ذکر ہے۔ مہدی علیہ السلام کے آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کرائی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا آپ نے دیدار کیا، اس کا کوئی ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا۔ قبروں میں انبیاء کرام کے صلاۃ پڑھنے کا ذکر قرآن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور برزخی زندگی ہے، اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ صلاۃ، نماز کی تعداد کتنی ہے، ان میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنی رکعات ہیں، کتنی بار تشہد پڑھنا ہے، کتنے بار رکوع کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ نماز کب پڑھنا ہے، اس کی شروعات کیسے کرنی ہے، اس کا اختتام کیسے ہوگا، ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن میں کیا پڑھنا ہے، کوئی چیز آپ کو اس کے تعلق سے نہیں ملے گی۔ ایسے ہی زکوٰۃ جو اسلام کا تیسرا رکن ہے، اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ ڈالیں کہ سونے اور چاندی اور جانور اور جو غلہ جات ہیں، جس میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہونا چاہیے، کتنا ادا کرنا چاہیے، قرآن کریم میں اس کے تعلق سے مکمل خاموشی ہے۔ ان تمام چیزوں کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ ایسے حج اور عمرہ میں طواف اور سعی کب کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، عرفات کب جانا ہے اور کس تاریخ کو جانا ہے، مزدلفہ اور منی میں کن راتوں کو گزارنا ہے، جمرات کی رمی کب کرنا ہے اور کن دنوں میں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنی کنکڑیاں مارنا ہے، طواف وداع ہے، یا اس طریقے سے اور دیگر مسائل ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔
دادی کی وراثت کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر کا ذکر نہیں ہے، شفاء کے مسائل کا بیان نہیں ہے، صلاۃ استسقاء کا ذکر نہیں ہے، صلاۃ خسوف و کسوف کا ذکر نہیں ہے، رضاعت کب اور کتنی بار پینے ثابت ہوگی اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، شیر، چیتا، بلی، کتا حرام ہے یا حلال اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوا، چیل، گدھ اور باز، گھریلو گدھا اور خچر حرام ہے یا حلال اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بیوی کی بھانجی یا بھتیجی یا اس کی پھوپھی اور خالہ سے بیک وقت شادی حرام ہے یا حلال اس کا کوئی ذکر آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ الغرض بے شمار احکام مسائل ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں ہے، جبکہ امت مسلمہ کا ان تمام مسائل پر ایمان و عمل ہے، لہذا قرآن میں دجال کا ذکر نہ ہونے سے اس پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک جواب تو یہ ہے اور یہی صحیح جواب ہے، یہی اس کا جو ہے صحیح جواب۔ ایک اور جواب ہے، وہ بھی صحیح جواب ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن کریم میں دجال کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرے ان سے رک جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں مکمل جانکاری دی ہے، نہ صرف ہمارے نبی نے بلکہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے اور آگاہ کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کی نشانیاں تفسیر کے ساتھ بیان کی ہیں تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے اور ہر انسان، ہر شخص اسے دیکھ کر کے پہچان جائے، لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، لہذا اگر آپ اس وحی کا انکار کریں گے تو گویا کہ آپ نے دوسری اور پہلی وحی جو ہے قرآن، آپ نے گویا کہ اس کا بھی انکار کر دیا۔ ایک وحی کا انکار دوسری وحی کا انکار ہے، کیونکہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں کا سورس ایک ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لہذا ایک وحی کا انکار دوسرے وحی کا انکار لازم آتا ہے۔ تو قرآن میں گویا کہ اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے جو مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ گودنے اور گدوانے والیوں پر، ابرو کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر، خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان باریک فاصلہ کرانے یا دانتوں کو باریک کرانے والیوں اور اللہ کی خلقت کو بدلنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ نے ان پر لعنت بھیجی کہ جو گدنا گداتی عورتیں اور جو گدنا گودنے کا کام کرتی ہیں یا اس طریقے سے ابرو کے بال اکھاڑتی ہیں یا جو اکھڑواتی ہیں یا دانتوں کے درمیان باریکیاں کرتی ہیں، خوبصورتی کے لیے فاصلہ کرتی ہیں، باریک کرتی ہیں دانتوں کو، تو ایسے تمام عورتوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک خاتون ہیں جن کی کنیت تھی ام یعقوب، وہ کہتی ہیں کہ وہ فوراً عبداللہ بن مسعود کے پاس گئی، وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ کی طرف سے ایسی ایسی بات پہنچی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان پر کیوں نہ لعنت بھیجوں جن پر اللہ کے رسول لعنت بھیجی ہے اور وہ کتاب اللہ میں ہے۔ وہ کہتی میں نے پورا قرآن کریم پڑھا لیکن مجھے بات کہیں نہیں ملی۔ وہ فرماتے ہیں اگر تم قرآن کریم پڑھتی غور سے تو تمہیں ضرور اس کے بارے میں مل جاتا۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کر رک جاؤ، رسول نے ہمیں دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی نے جو کچھ دیا ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی گویا کہ موجود ہے۔ جس پر ہمارے نبی نے لعنت بھیجی اس پر اللہ نے لعنت بھیجی، جس پر اللہ نے لعنت بھیجی اس پر ہمارے نبی نے بھی لعنت بھیجی۔ اسی لیے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، لہذا نبی نے جب حدیث کے اندر بیان کر دیا تو گویا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا۔ ایک وحی میں اگر ہو گیا اس کا ذکر آ گیا تو جو قرآن وحی ہے اس وحی کے اندر بھی گویا کہ اس کا ذکر آ گیا۔ تو اس ناحیے سے بھی دوسرا جواب ہے کہ دجال کا ذکر گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ جو بھی مسائل بیان کیے گئے حدیث کے اندر گویا کہ سب مسائل قرآن کے اندر بیان کیے گئے، کیونکہ قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کو، نبی کی اطاعت کرو۔ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ یہ رسول کی اطاعت ہے، رسول نے بتایا، لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول کی بات اگر انکار کر دے گا انسان تو مسلمان باقی نہیں رہے گا، وہی کا انکار کر دے گا وہ۔ لہذا آپ نے حدیث کے اندر بیان کر دیا، لہذا اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگرچہ قرآن میں صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اشارتاً ضرور اس کا ذکر ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کریم کی آیت کریمہ سے دلیل لی اور کہا کہ جس پر نبی نے لعنت بھیجی ہے گویا کہ اس پر اللہ نے بھی لعنت بھیجی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی گویا کہ موجود ہے۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا، اور تیسرا جواب علماء نے دینے کی کوشش کی ہے یا علماء نے جواب دیا ہے کہ قرآن میں دجال کا گرچہ صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے لیکن اشارتاً اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ ترجمہ اس آیت کے معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آ جائے
یا آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے، جس روز آپ کے رب کی طرف سے بڑی نشانی آ جائے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا، یا اس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہوگا، آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے بعض نشانی آ جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو کہتے ہیں کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی جب تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا یا ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہوگا، اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، دجال اور زمین کے چوپائے کا نکلنا، دجال اور زمین کے چوپائے کا نکلنا۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں دجال کا ذکر کیا، لہذا معلوم ہوا کہ دجال کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے بیان کیا جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو اگر اس سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا تو اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کا جو بیان ہے حدیث، قرآن کریم کی جو تفسیر ہے حدیث، اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم کو حدیث کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن کریم کا بیان ہے حدیث، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، کہ اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتا دیا قرآن کا بیان اور قرآن کی تفسیر، اور آپ نے حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر بیان کی۔ یہ بیان بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے بھی جو قرآن کی تفسیر کی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، کیونکہ قرآن کی بہت ساری آیتوں کی تفسیر آپ کو آیتوں کے اندر نہیں ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملے گی۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بیان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور قرآن میں اس کا بیان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیان پھر کہاں ہے؟ تو بیان ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا نبی کی حدیثوں کے اندر، اور وہ بیان بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لہذا اسے معلوم ہوا کہ قرآن میں بھی دجال کا ذکر موجود ہے، اگرچہ اس کا نام نہیں آیا، اگرچہ صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس کا نام نہیں آیا، لیکن قرآن کی جو تفسیر ہے حدیث، قرآن کا جو بیان ہے حدیث، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، تو گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا بیان آ گیا۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف بھی قرآن کریم کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی اہل کتاب میں سے ایک بھی شخص نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے، یعنی وہ موت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کریں گے، اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب ان کی موت سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے اور مومن بن جائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کر دیں گے۔ اور ایک دوسرے کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس میں شک نہ کرو، میرا اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ بات اجماع اور تواتر کے ساتھ ثابت شدہ ہے کہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے ضمناً مسیح دجال کا بھی ذکر آ گیا۔ تو یہ سارے جواب ہیں جو اہل عقل یا اس طریقے سے اہل قرآن جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ ذکر نہیں ہے دجال کا اس لیے ہم دجال کو نہیں مانیں گے، تو یہ میرے بھائیوں ان کے لیے جواب ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو، قرآن و سنت صحیحہ کو، سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق سمجھنے کی توفیق